72 قبل مسیح بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسا شہزادہ تخت نشین ہونے جا رہا تھا جس کا نام آنے والی صدیوں میں خوف، طاقت، خون ریزی اور پھر حیران کن روحانی انقلاب کی علامت بن جائے گا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے جنگ کے میدانوں کو لاشوں سے بھر دیا، لیکن ایک دن خون سے رنگے ہوئے میدان کالنگا میں کھڑا ہو کر اپنی ہی فتوحات سے نفرت کرنے لگا۔ ایک سفاک فاتح آخر کیسے بن گیا تاریخ کا سب سے عظیم اور رحم دل بادشاہ؟ کیا اشوکا واقعی اعظم تھا، یا اس کی زندگی کے پیچھے چھپا ہے ایک ایسا راز جسے تاریخ نے ہمیشہ دھند میں چھپائے رکھا؟ یہ ہے کہانی موریہ سلطنت کے اس شہنشاہ کی جس نے تلوار سے دنیا جیتی اور پھر دلوں پر حکومت کرنا سیکھ لیا۔ اشوکا اعظم، ایک ایسا نام جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں گونجتا ہے۔ The sun rises on our ancient city, a beacon of strength and eternal glory. آج بھارتی اشوکا کو بھارت کا مایا ناز پوت فخر سے کہتے ہیں۔ اشوکا واقعی اشوکا اعظم کہلانے کا مستحق تھا۔ اس نے عہد قدیم میں پہلی دفعہ بھارت کو متحد کر کے ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کی نظیر مغلوں سے پہلے تک نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے کتبہ اور آثار پورے بر صغیر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اشوکا نے اپنے کتبوں میں مختلف اخلاقی و مذہبی احکام رعایا کے لیے لکھے ہیں۔ مہاراجہ اشوکا سلطنت موریہ کا تیسرا شہنشاہ گزرا ہے۔ وہ سلطنت مگدھ کے راجہ چندر گپت موریہ کا پوتا ہے۔ مہاراجہ اشوکا کشتریہ کہلاتے تھے۔ کشتریہ موریہ خاندان تھا۔ اشوکا 272 قبل مسیح میں گدی پر بیٹھا۔ اس نے چندر گپت سے بھی زیادہ شہرت پائی اور اپنا دارالسلطنت ٹیکسلا کو بنایا۔ اس کو اکثر اشوکا اعظم کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے عہد کا سب سے بڑا اور طاقتور راجہ تھا۔ اشوکا موریہ خاندان کا تیسرا حکمران، جس کی سلطنت بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے حصے پر محیط تھی، مغرب میں موجودہ افغانستان سے لے کر مشرق میں موجود بنگلہ دیش تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالحکومت پاٹلی پترا تھا۔ بدھ مت کے سرپرست انہیں قدیم ایشیا میں بدھ مت کے پھیلاؤ میں ایک اہم کردار کا سہرا دیا جاتا ہے۔ ایک تاریخی شہنشاہ کے طور پر اشوکا کا وجود تقریباً فراموش کر دیا گیا تھا، لیکن 19ویں صدی میں برہمی رسم الخط میں لکھے گئے ماخذوں کی وضاحت کے بعد سے اشوکا ہندوستان کے عظیم شہنشاہوں میں سے ایک کے طور پر شہرت رکھتا ہے۔ جدید جمہوریہ ہند کا ریاستی نشان اشوکا کے شیر کیپٹل کی موافقت ہے۔ اشوکا کا پہیہ یا اشوکا چکر ہندوستان کے قومی پرچم کے مرکز میں بنایا جاتا ہے۔ اشوکا کے بارے میں معلومات اس کے نوشتہ جات سے ملتی ہیں۔ دوسرے نوشتہ جات میں اس کا ذکر یا ممکنہ طور پر اس کے دور حکومت سے ہے، اور قدیم ادب خاص طور پر بدھ مت کے متن سے۔ یہ ذرائع اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اشوکا اعظم کی بازیابی۔ یورپی محقق جیمز پرنسیپ نے 1830 تا 1840 عیسوی کے دوران مختلف قدیم کتبوں اور سکوں پر تحقیق کی۔ اسے ایک نام پیا داسی یعنی دیوتاؤں کا پیارا مختلف کتبات پر لکھا ملا۔ اس نے ہندوستان کی مختلف قدیم کتابیں کھنگالنے کے معلوم ہو سکے کہ یہ نام کس کا ہے، مگر اسے ہنوز کامیابی نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس نے اس کے لیے جان توڑ کوشش کی، مگر معمہ حل نہیں ہوا کہ یہ کتبات کس کے ہیں جو پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ سیلون کی سول سروس کا ایک عہدیدار جارج ٹرنور نے جب سیلون کی قدیم کتابوں کی چھان بین کی تو اس پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ کتبوں میں جو راجہ پیا داسی کندہ ہے وہ راجہ اشوکا کا نام ہے۔ جارج ٹرنور نے پرنسیپ کی توجہ اس طرف دلائی۔ پرنسیپ نے ان کتب کے مطالعے کے بعد اعلان کیا کہ پیا داسی اصل میں اشوکا کا نام ہے، جو چندر گپت کا پوتا اور بندوسار کا بیٹا ہے۔ پرنسیپ کے اس اعلان سے بھونچال برپا ہو گیا اور مختلف اعتراضات کیے گئے۔
اشوکا کا تخت پر چڑھنا۔ کنودنتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اشوکا ولی عہد نہیں تھا اور اس کے تخت پر چڑھنا متنازع تھا۔ اشوکا نے اپنے باپ بندوسار کے عہد حکومت میں اپنی ولی عہدی کا زمانہ اولاً ٹیکسلا میں اور بعد میں اجین کے نائب السلطنت کی حیثیت سے گزارا، اور اسی زمانے میں اس نے سرکاری کاروبار اور سیاست مدن کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سری لنکن روایت کے مطابق اشوکا نے اپنے باپ کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کی خبر سنی اور دارالسلطنت میں طلب ہوا۔ وہ اس وقت اجین میں تھا اور اشوکا کے 100 بھائی تھے اور ان میں سے 99 بھائیوں کو قتل کر کے اس نے تخت حاصل کیا، مگر اس کے عہد کے 17ویں یا 18ویں سال تک اس کے بہن بھائی زندہ تھے اور وہ ان کے خاندانوں کی خبر گیری بڑی تندئی اور محبت سے کرتا تھا۔ ممکن ہے کہ تخت کی وجہ سے اسے چند بھائیوں کا خون بہانا پڑا ہو اور بدھوں نے اسے 99 بھائیوں کے قتل منسوب کر دیے۔ یہ ممکن ہے کہ شمالی ہند کی یہ روایت کے جانشینی کے لیے اس میں اور اس کے بھائی سوسیم کے مابین کوئی تنازع ہوا ہو۔ مہاونش بیان کرتا ہے کہ جب بندوسار بیمار ہوا تو اشوکا اجین سے پاٹلی پترا واپس آیا اور دارالحکومت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اپنے والد کی موت کے بعد اشوکا نے اپنے بڑے بھائی کو قتل کر کے تخت پر چڑھایا۔ متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اشوکا نے اپنے سوتیلے بھائیوں میں سے 99 کو قتل کیا بشمول سمانا کے۔ دیپا ومسا بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے 100 بھائیوں کو قتل کیا اور 4 سال بعد اس کا تاج پہنایا گیا۔ ومستا پاکاسینی کا مزید کہنا ہے کہ ایک آجیوی کا سنیاسی نے اشوکا کی ماں کے خواب کی تعبیر کی بنیاد پر اس قتل عام کی پیشین گوئی کی تھی۔ ان اکاؤنٹس کے مطابق صرف اشوکا کے رحم کے بھائی ٹیسا کو بچایا گیا تھا۔ 99 اور 100 جیسے اعداد و شمار مبالغہ آمیز ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ اشوکا نے اپنے کئی بھائیوں کو مار ڈالا۔ سری لنکا کے متون مہاومسا اور دیپا ومسا کے مطابق اشوکا گوتم بدھ کی موت کے 218 سال بعد تخت پر بیٹھے اور 37 سال حکومت کی۔ بدھ کی موت کی تاریخ بذات خود ایک بحث کا موضوع ہے اور شمالی ہندوستانی روایت کہتی ہے کہ اشوکا نے بدھ کی موت کے 100 سال بعد حکومت کی، جس کی وجہ سے اس تاریخ کے بارے میں مزید بحثیں شروع ہوئیں۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ سری لنکن روایت درست ہے تو اشوکا کے معراج کی تاریخ 3 سال پہلے یعنی 268 قبل مسیح میں بتائی جا سکتی ہے۔ بدھ مت کے اثر سے پہلے حکومت۔ سری لنکا اور شمالی ہندوستانی روایات دونوں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اشوکا بدھ مت سے پہلے ایک متشدد شخص تھا۔ ترانات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اشوکا کو ابتدا میں کاما اشوکا کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے کئی سال خوشگوار تعاقب میں گزارے۔ اس کے بعد اسے چندا اشوکا یعنی شدید اشوکا کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے کچھ سال برے کاموں میں گزارے، اور آخرکار وہ بدھ مت میں تبدیلی کے بعد دھما اشوکا یعنی اشوکا سالے کے نام سے جانا جانے لگا۔ جن وزراء نے اس کی تخت نشینی میں مدد کی تھی وہ اس کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنے لگے۔ ان کی وفاداری کو جانچنے کے لیے اشوکا نے انہیں ہر پھول اور پھل والے درخت کو کاٹنے کا مضحکہ خیز حکم دیا۔ جب وہ اس حکم پر عمل کرنے میں ناکام رہے تو اشوکا نے ذاتی طور پر 500 وزراء کے سر کاٹ دیے۔ اسی طرح اشوکا کا واقعہ اپنی 500 عورتوں اور لونڈیوں کو جلا دینے کا بھی مرقوم ہے۔ اشوکا کی بدھ مت میں تبدیلی سے پہلے ایک بدکار شخص کے طور پر اس طرح کی وضاحتیں بدھ مت کے مصنفین کی من گھڑت معلوم ہوتی ہیں، جنہوں نے بدھ مت کے ذریعے اس میں جو تبدیلی لائی اسے ایک معجزہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس تبدیلی کو ڈرامائی شکل دینے کی کوشش میں اس طرح کے افسانے اشوکا کے ماضی کی بدکاری و ظلم اور تبدیلی کے بعد اس کی پرہیزگاری کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کلنگا جنگ اور بدھ مت میں تبدیلی۔ اشوکا کے میجر راک ایڈکٹ 13 کے مطابق اس نے تخت پر چڑھنے کے 8 سال بعد کلنگا کو فتح کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس کی کلنگا کی فتح کے دوران 1 لاکھ آدمی اور جانور کاروائی میں مارے گئے تھے اور 1.5 لاکھ آدمیوں اور جانوروں کو کلنگا سے قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ اشوکا کے نوشتہ جات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے 8ویں حکومتی سال کے دوران کلنگا کے علاقے کو فتح کیا،
جنگ کے دوران ہونے والی تباہی نے اسے تشدد سے توبہ کرنے پر مجبور کیا اور اس کے بعد کے سالوں میں وہ بدھ مت کی طرف راغب ہوا۔ دوسری طرف سری لنکن روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اشوکا پہلے ہی اپنے 8ویں رجال سال سے ایک عقیدت مند بدھ مت تھا۔ اس نے اپنے 4تھے رجال سال کے دوران بدھ مت اختیار کیا اور اپنے 5ویں تا 7ویں سال کے دوران 84,000 وہار تعمیر کیے۔ بدھ مت کے افسانوں میں کلنگا مہم کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سری لنکن روایت کے مطابق اشوکا کے والد بندوسارا برہمن ازم کے پیروکار تھے اور ان کی ماں عجیب کاس دھرم کی عقیدت مند تھیں۔ سامنتا پاساڈیکا کہتا ہے کہ اشوکا نے اپنے دور حکومت کے پہلے 3 سالوں میں غیر بدھ مت کے فرقوں کی پیروی کی۔ سری لنکن تحریروں میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اشوکا برہمنوں کے رویے سے خوش نہیں تھا جو روزانہ اس سے خیرات وصول کرتے تھے۔ اس کے درباریوں نے اجویکا اور ننگنتھا مذاہب کے کچھ اساتذہ کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن یہ بھی اسے متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ دیپا وامسا میں کہا گیا ہے کہ اشوکا نے کئی غیر بدھ مت مذہبی رہنماؤں کو اپنے محل میں مدعو کیا اور انہیں اس امید پر عظیم تحائف سے نوازا کہ وہ بادشاہ کے سوال کا جواب دیں گے۔ متن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سوال کیا تھا، لیکن یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مدعو کرنے والوں میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ایک دن اشوکا نے نگرودھا یا نیا گرودھا نامی ایک نوجوان بدھ راہب کو دیکھا جو پاٹل پترا کی ایک سڑک پر بھیک کی تلاش میں تھا۔ وہ بادشاہ کا بھتیجا تھا، حالانکہ بادشاہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ وہ اشوکا کے سب سے بڑے بھائی سمانا کا بعد از مرگ بیٹا تھا جسے اشوکا نے تخت کے تنازع کے دوران قتل کر دیا تھا۔ اشوکا نگروتھا کی پرسکون اور نڈر شکل سے متاثر ہوا اور اسے کہا کہ وہ اسے اپنا عقیدہ سکھائے۔ اس کے جواب میں نگروتھا نے اسے اپاماد یعنی عجلت پر خطبہ دیا۔ خطبہ سے متاثر ہو کر اشودا نے نگروتھا کو 4 لاکھ چاندی کے سکے اور چاول کے روزانہ 8 حصے پیش کیے۔ بادشاہ بدھ مت اپاسکا بن گیا اور پاٹلی پترا میں کوکٹراما مندر میں حاضری دینے لگا۔ مندر میں اس کی ملاقات بدھ راہب موگلی پوتا تیسا سے ہوئی اور وہ بدھ مت کے عقیدے کے لیے زیادہ وقف ہو گئے۔ بدھ مت کے اثر کے بعد حکومت۔ مہامس اور اشوکا ودان دونوں بیان کرتے ہیں کہ اشوکا نے 84,000 اسٹوپا وہار بنائے۔ مہامس کے مطابق یہ سرگرمی اس کے دور حکومت کے 5ویں سے 7ویں سال میں ہوئی تھی۔ اشوکا ودانہ میں کہا گیا ہے کہ اشوکا نے گوتم بدھ کے 8 آثار میں سے 7 کو اکٹھا کیا اور ان کے حصے سونے، چاندی اور کرسٹل سے بنے 84,000 خانوں میں رکھے تھے۔ اس نے پوری زمین میں ایسے شہروں جن کی آبادی 1 لاکھ یا سے زیادہ تھی کے اندر 84,000 اسٹوپا تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اشوکا کے ستون یک سنگی کالموں کا ایک ایسا سلسلہ ہیں جو پورے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اشوکا کے ذریعے کھڑے کیے گئے 20 ستون ابھی تک زندہ ہیں، جن میں اس کے فرمودات کے کندہ بھی شامل ہیں۔ دھرم کی تبلیغ اور مشن۔ اشوکا کی چٹان کے احکام بتاتے ہیں کہ اپنے دور حکومت کے 8ویں یا 9ویں سال میں اس نے بودھی درخت کی یاترا کی، دھرم کا پرچار شروع کیا اور سماجی بہبود کی سرگرمیاں انجام دیں۔ فلاحی سرگرمیوں میں انسانوں اور جانوروں کے علاج معالجے کی سہولیات کا قیام بھی شامل ہے۔ دواؤں کی جڑی بوٹیوں کے پودے لگائے، کنویں کھدوائے اور سڑکوں کے ساتھ درخت لگوائے۔ سری لنکا روایت میں موگلی پوتا تیسا، جسے اشوکا کی سرپرستی حاصل ہے، نے سرحدی علاقوں میں بدھ مت کو پھیلانے کے لیے 9 بدھ مشن بھیجے۔ ہر مشن میں 5 راہب ہوتے ہیں اور اس کی سربراہی ایک بزرگ کرتے ہیں۔ سری لنکا میں اس نے اشوکا کے بیٹے مہندا کو بھیجا۔ اس کے ساتھ 4 دیگر تھیراس، اتھیا، اتیا، سمبلا اور بھدھاسلا راہب شامل تھے۔ اس کے بعد اشوکا نے بدھ مت کے مشنریوں کو کشمیر، گندھارا، ہمالیہ، یونانی سرزمین، مہاراشٹرا، سوانا بھومی اور سری لنکا جیسے دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ روایت میں مزید کہا گیا ہے کہ اپنے 19ویں سال حکومت کے دوران اشوکا کی بیٹی سنگمیتا اپنے ساتھ مقدس بودھی درخت کا ایک پودا لے کر راہبوں کا آرڈر قائم کرنے سری لنکا گئی، جبکہ شمالی ہندوستانی روایت میں ان واقعات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تیسری بدھ کونسل۔
8वीं सदी की बुद्ध यात्री लेजिंग ने अशोका की बुद्ध संगा में शमूलियत के बारे में एक और कहानी दर्ज की है। इस कहानी के मुताबिक पहले बादशाह बिम्बिसारा, जो गौतम बुद्ध के हम असर थे, ने एक बार ख्वाब में कपड़े और छड़ी के 18 टुकड़े देखे। महात्मा बुद्ध ने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि इसकी मौत के बाद इसका फलसफा 18 मकातब में तकसीम हो जाएगा और पेशनगोई की कि अशोका नामी एक बादशाह इन मकातब को 100 साल बाद मुत्तहिद कर देगा। ख़ानदान। महामस के मुताबिक अशोका की सरदार महारानी असंधमिता थी, जो इससे 4 साल पहले मर गई थी। महामसा के मुताबिक असंधमिता की मौत के बाद तसरखा चीफ महारानी बन गई। देवी वदान में पद्मावती नामी एक और महारानी का जिक्र है, जो वली अहद कनाला की माँ थी। श्रीलंका रवायत के मुताबिक अशोका को वस्ती हिंदुस्तान में एक शहजादे के तौर पर देवी यावदिशा से प्यार हो गया था। अशोका के तख्त पर चढ़ने के बाद देवी ने शाही दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा जाने के बजाय विदिशा में ही रहने का इंतखाब किया। शाही हुदूद। इसकी वसील सल्तनत शुमाल मगरब में को हिंदू कश तक फैली हुई थी। इसमें एक बड़ा हिस्सा इस इलाका का भी शामिल था, जो आजकल अफ़गानिस्तान में शामिल है, और साथ ही बलूचिस्तान और सिंध का तमाम या बड़ा हिस्सा भी इससे मुल्हिक था। सवात और बाजोड़ की दूर अफ्तादा वादियाँ भी शाही आमाल के ज़ेर निगरानी थीं, और इसके अलावा कश्मीर और नेपाल तो यकीनन शामिल थे ही। कश्मीर में अशोक ने एक दर सल्तनत तमीर किया था और इसका नाम श्रीनगर रखा था, जो आजकल इसी नाम के शहर से थोड़े से फासले पर वाक़ है। अशोका की सल्तनत का दारुल हुकूमत मगध के इलाके में पाटलिपुत्रा था। मौत। श्रीलंका रवायत के मुताबिक अशोका का इंतकाल अपने 37वें साल हुकूमत में हुआ, जिससे पता चलता है कि इसकी मौत 232 कबल मसीह के करीब हुई। अशोकावदान के मुताबिक शहनशाह अपने आखिरी दिनों में शदीद बीमार हो गया। उसने बुद्ध संघ को अतियात देने के लिए रियासती फंड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे इसके वज़रा ने इसे सरकारी ख़जाने तक रसाई से इनकार कर दिया। इसके बाद अशोका ने अपनी ज़ाती अमलाक को अतिया करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तरह इसे ऐसा करने से रोक दिया गया। बिस्तरे मर्ग पर इसके पास सिर्फ एक मैरोबलन फल का आधा हिस्सा था, जो उसने संगा को अपने आखिरी अतिया के तौर पर पेश किया। इस तरह के अफसाने संगा को दिल खोर कर अतियात देने की हौसला अफजाई करते हैं और बुद्ध मत के अकीदे की हमायत में शहनशाहियत के किरदार को उजागर करते हैं। अफसाने कहते हैं कि इसकी आखिरी रसूमात के दौरान इसका जिस्म 7 दिन और 7 रातों तक मुसलसल जलता रहा। अशोका चक्र। अशोका चक्र या सदाकत का पहिया, जिसे संस्कृत में धर्म चक्र या पाली में धमा चक्रा भी कहते हैं, हिंदुस्तान के कौमी परचम में अपनाया गया है। ये पहिया गौतम बुद्ध के पहिए की नुमाइंदगी करता है। अशोका के दारुल हुकूमत में नस्ब शेरों के मुजस्मे भी हिंदुस्तान की मोहर पर नज़र आते हैं।